اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسنین باقری صاحب کے بلال لکھنوی کو ممبر پر تشریف لائے، نعرہ سرواستے کے استقبال کریں گے۔ مائک کی ایک مصیبت، آواز اصل اندر ہونا چاہیے، باہر زیادہ ہو رہا ہے، باکس وغیرہ اندر ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات پر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریحانہ خاتون بنت موسیٰ کاظم صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 97۔ اعلان ہے من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ مؤمن صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس نے جو بھی عمل انجام دیا ہے اس کا اجر اور بدلہ ہم بہترین انداز میں بلکہ بڑھا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک معیار ہے اور قرآن کا ایک قانون ہے جسے آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اور
ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی حوالے سے یہ تاریخیں بھی اور مہینہ بھی عظیم الشان خاتون سیدہ نساء عالمیان علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی سے منسوب مہینہ بھی ہے، لہذا اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں شہزادی کونین کے حوالے سے بھی اور ان کی سیرت کے سلسلے میں بھی کہ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ یہ تذکرہ مرحومہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور پسماندگان کے لیے یہی ذکر صبر اور تسلیت اور تعزیت کا ذریعہ بھی قرار پا جائے انشاءاللہ۔ یقیناً سخت ہے کسی بھی عزیز کا بچھڑنا، بالخصوص ماں جیسے وجود کے سائے سے محروم ہو جانا اولاد کے لیے یقیناً سخت ہوتا ہے، اور پھر جس ماں نے اپنی اولاد کے لیے زحمتیں برداشت کی ہوں اور مشقتیں برداشت کی ہوں، یوں تو یقیناً ہر ماں اپنی اولاد کے لیے زحمتیں اور مشقتیں برداشت کرتی ہے، لیکن خصوصیت سے بعض مائیں وہ ہیں جنہوں نے واقعاً ایک مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کی پرورش میں، اپنی اولاد کو پالنے میں اور سہارا دینے میں جو جانفشانیاں انجام دی ہوتی ہیں، اس کا شاید بہت سے افراد کے لیے تصور کرنا سخت ہو، اور پھر دوسری منزل میں اسے سمجھ کر اس کی زحمتوں کا بدلہ دے دینا یہ یقیناً ناممکن ہے۔ اور خاص کر ایسے مواقع پر جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہت سے اعزاء ہیں اور جانتے ہیں، آگاہ ہیں کہ ایک عرصہ سرپرست کے اور والی و وارث کے دنیا سے گزرنے کے بعد عورت کے لیے ایک سخت منزل ہوتی ہے کہ جب اس کا والی دنیا میں نہ ہو اور اس کے بعد پھر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اسے تنہا انجام دینا پڑے۔ اور اسی لیے قرآنی آیات اور احادیث معصومین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اولاً انسان چاہ کر بھی ماں کی یقینی طور پر زحمتوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان زندگی بھر جیسے خدمت کرنا چاہیے اس طریقے سے اگر ماں کی خدمت کر لے جائے تو ایک دفعہ شیر پلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اس طریقے کی تعبیرات ہیں، مفہوم ہے روایات میں کہ اگر انسان زندگی بھر جیسے خدمت کرنا چاہیے، یہ تو آج کا سماج اور آج کا ماحول اگر ہم ان آیات و احادیث کو نگاہوں میں رکھیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، آج ہم اس سے شاید بعض جگہوں پر کوسوں دور ہیں۔ یعنی ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت اور ماں کا خیال باپ کا خیال، یہ بہرحال ہیں قسمت والے لوگ ہیں جنہیں اس دور میں ماں باپ کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، ورنہ ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جو اس نعمت سے اور اس اللہ کے گویا کرم سے محروم رہ جاتی ہے، جس کو بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں اور اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، جبکہ ماں باپ کی خدمت سے بچ جانا یہ ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے توفیق کا نہ ملنا ہے، یہ بلکہ یہ کہوں کہ اللہ کی جانب سے اس لائق نہ ہونا ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ لہذا اولاً یہ یقین رہے کہ ماں باپ کی خدمت کا جنہیں بھی موقع ملا ہے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، یا یہ جملہ کہوں کہ اللہ نے لائق سمجھا ہے تب ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ توفیق جو اللہ کی جانب سے ملتی ہے یہ توفیق ہم سے سلب نہ ہونے پائے، چاہے والدین دنیا میں ہوں یا والدین دنیا سے جا چکے ہوں، چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے ماں باپ کی اہمیت اور اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے یہ پابندی اور یہ قید نہیں ہے کہ دنیا میں ہوں تبھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، نہیں، چاہے دنیا میں ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، کسی بھی عنوان سے ماں باپ کی عظمت میں نہ کمی آتی ہے اور نہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آتی ہے۔
ممکن ہے نوعیت بدل جائے، جب زندہ ہوں تو دوسرے انداز سے ان کی خدمت ہوگی، اور جب دنیا سے چلے جائے تو دوسرے انداز سے ان کی خدمت ہوگی، لیکن بہرحال ان کا حق ہے، ان کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس توفیق سے ہمیں محروم نہ رکھے، یعنی ہر مرد مومن کو کم از کم اپنے ماں باپ کی خدمت کا اللہ موقع نصیب کرے، اس لیے کہ یقین رکھیے چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، بہت حد تک کامیابیوں کا ایک بہت بڑا راز ماں باپ کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ یہ بعض وقت ہم لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں کہ ہمیں کوئی کامیابی کا راستہ مل جائے اور ترقی کا راستہ مل جائے، اور ہمیں کوئی دعا معلوم ہو جائے اور کوئی ہمیں تعویذ معلوم ہو جائے۔ کسی دعا اور تعویذ بہرحال ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ان دعاؤں تعویذوں میں سب سے بڑی چیز ہمارے گھر میں اپنے والدین کی خدمت اور خیال ہے۔ یقین رکھیے کہ اگر ہم نے زندگی میں ماں باپ کا خیال کر لیا تو خود بخود کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور ماں باپ کی خدمت کی اگر توفیق نہ مل پائی اور ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے دنیاوی لوگوں کے اعتبار سے ہم کامیاب کہے جائیں، لیکن حقیقی معنی میں نہ کامیابی کہی جا سکتی ہے نہ ترقی کہی جا سکتی ہے۔ لہٰذا حقیقی کامیابی ماں باپ کی خدمت میں ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ اس اعتبار سے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو جا چکے ہیں ان کے اعتبار سے ان کی خدمت میں اور ان کے احسانات کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ بہرحال بات آئی، چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے اور کل بھی انشاءاللہ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، مفصل مجلس آپ کل سماعت کریں گے۔ آج چند باتیں اپنے جوانوں کے لیے ہیں کہ یہاں تک والدین کے سلسلے میں ایک بات عرض کی ہے، مشہور حدیث ہے کہ ہمارے اسلام میں اور مذہب اہل بیت میں اور قرآنی اعتبار سے ماں باپ کے لیے یہی جملہ قابل غور ہے کہ حتیٰ اگر ہمارے ماں باپ کا دین مذہب کچھ اور ہو اور ہمارا دین حق ہے، تب بھی ان کی عظمت اور اہمیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ یعنی ہم مذہب اہل بیت پر ہیں، ہم مذہب حقہ کے اوپر ہیں، ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اور بالفرض ہمارے ماں یا باپ راہ حق پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق میں کمی نہیں آئے گی۔ جیسے حق پر ہو کر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، ویسے ہی اگر حق پر نہیں ہے تب بھی بعنوان باپ بعنوان ماں ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے ماں باپ کے سلسلے میں مذہب کو بنیاد نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے ماں یا باپ ہونے کو بنیاد بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن آیات میں ہم اگر دیکھیں جہاں جہاں بحث آئی ہے یا قرآن نے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے وہاں والدین کا تذکرہ کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ہم اگر غور کریں یہ جملہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی پوشیدہ ہیں۔ یہ جو امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، مفہوم ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی پوشیدہ ہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر سات سات سمندر ہے۔ تعبیر یہ ہے یعنی اس کی گہرائیاں ہیں، اس کے معانی ہیں، اس کے مفاہیم ہیں کہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے ان کے مفاہیم تک پہنچ جانا۔ یعنی قرآن کریم اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایک ایک جملے میں پیغام پوشیدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کلام الہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی لفظ چاہا استعمال کر دیا اور جہاں چاہا استعمال کر دیا۔ یہ ہم سے اور آپ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن کلام الہی میں ایک ایک لفظ کے استعمال میں بھی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ کون سا لفظ استعمال کیا؟ اگر عربی میں جائیے باپ کے لیے متعدد لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی ہے، احسان کی بات آئی ہے، اچھے برتاؤ کی بات آئی ہے، تو قرآن نے اب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ والد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ماں باپ ماں کے ساتھ اگر حسن سلوک کے تذکرہ کیا ہے تو قرآن نے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ والدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ خود ایک جملہ ہمارے لیے قابل توجہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم لوگ ترجمہ اس کا دونوں کا، اب کے معنی بھی باپ کرتے ہیں، والد کے معنی بھی باپ ہی کرتے ہیں۔ والدہ کے معنی بھی ہمارے ہاں ترجمہ ماں ہے اور کے معنی بھی ماں ہے، جبکہ حقیقی اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر قرآن نے والدین کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی والد و والدہ کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ والد و والدہ کے معنی یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہماری ولادت ہو رہی ہو، یعنی جو ہماری ولادت کا ذریعہ بن رہے ہوں، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں قدم رکھ رہے ہوں، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آ رہے ہوں، یعنی جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے دنیا میں آنے کا وسیلہ بن جائیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ جو ہماری ولادت کا ذریعہ بن جائیں تو قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والد اور والدہ کے ساتھ احسان کرو۔
جبکہ باپ کے لیے اب کا لفظ بھی ہے اور ماں کے لیے کا لفظ بھی ہے، لیکن آپ کے لیے اب اور کے معنی نہیں استعمال ہوئے۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ اب باپ کو تو کہا جاتا ہے، لیکن اب کے لیے وہ باپ ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری ولادت کا ذریعہ بنا ہو، بلکہ اب سے وہ باپ بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو ہماری پرورش کر لے، جو ہمیں پال رہا ہو، جو ہمیں سہارا دے رہا ہو۔ یعنی اب اس باپ کو بھی کہا جاتا ہے جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو ہمیں سہارا دے رہا ہے۔ لہٰذا اگر احسانات کی بات آ جائے تو وہاں پر باپ کے احسانات کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس کے احسانات کو یاد رکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ نہ بنا ہو۔ اسی بنیاد پر ایک روایت ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے 3 والد ہیں، یعنی معصوم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے، مثال کے طور جو تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے، جس نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے، اور جس نے تمہیں علم دیا ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ یعنی معصوم کی حدیث ہے کہ یہ 3 تمہارے باپ ہیں، جس نے تمہیں دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے وہ ہے، دوسرا جس نے بیٹی دی ہے وہ بھی باپ ہے، اب ہے عربی کے اعتبار سے، اور جو تمہارے لیے علم کا ذریعہ بن رہا ہے یہ بھی ایک قابل غور، یعنی جو علم سکھا رہا ہے وہ بھی باپ کی جگہ پر ہے۔ یعنی احسانات کے اعتبار سے اگر باپ کے احسانات ہیں، بہرحال ایک رشتہ جو بیٹی دے رہا ہے اس کے احسانات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جس نے ہمیں علم دیا ہے اس کے احسانات بھی ہیں، لیکن بہرحال بات طولانی نہ ہو، اگر اب ہے تو اب ہر باپ کو کہا جا سکتا ہے، یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی طریقے سے بھی ہے، اور پیغمبر کے لیے اسی لیے بہت سی جگہوں پر اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اب کا لفظ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ جنہیں پرورش کی ہے، جنہیں پالا ہے۔ قرآن کریم میں خود بعض جگہوں پر ہے کہ جو بیٹے نہیں ہیں ان کے لیے جناب ابراہیم کا جہاں پر تذکرہ ہے، جناب ابراہیم کے لیے آزر کو جناب ابراہیم کا اب کہا گیا ہے، جبکہ آزر جناب ابراہیم کے باپ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ بت پرست تھے، اسی لیے وہاں پر اب کا لفظ استعمال ہے۔ لیکن اگر قرآن میں ہمارے لیے احادیث میں ماں باپ کے احسان کی بات آئی ہے تو والد و والدہ، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ماں باپ کے سلسلے میں جو احسان کی بات ہے، ان کے حسن سلوک کی بات ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بات ہے، تو اب کا استعمال نہ کر کے اس بات کا پیغام ہے کہ تمہارے لیے اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کتنا کیا ہے۔ غور کیجئے کہ کبھی کبھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جتنا کیا تھا اتنا تو ہم نے کر دیا ہے، یا ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کتنا ہے جو پلٹ کے ہم کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا کیا ہے جو ہم پلٹ کے کر رہے ہیں، یا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ویسا ہم کریں گے۔ قرآن نے بدلے کی بات نہیں کہی ہے، قرآن نے نہیں کہا ہے کہ جتنا تمہارے ساتھ ماں باپ نے کیا ہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جو تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں اس کا تمہیں بدلہ چکانا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف دنیا میں آنے کا بدلہ تو چکا سکتے نہیں ہو تو پھر ان کے احسانات کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کا احسان سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم ان کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ دوسری چیز ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہیں پر ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ یہ جو قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس احسان سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یہ قرآن میں متعدد جگہوں پر تکرار ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ اس احسان سے مراد اردو والا احسان سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہیں سے پھر دماغ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ انسان کے وہیں سے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ماں باپ کے ساتھ اتنا کر دیا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کے حقیقی احسان کا علم ہو جائے تو کبھی بھی انسان کرنے کے بعد غرور و گھمنڈ کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ جتنا کرتا جائے گا اتنا اپنی طرف سے کوتاہی کا احساس باقی رہے گا۔ یقین رکھیے، ماں باپ کے سلسلے میں جتنا بھی کر دیں اس کے بعد بھی اگر کوتاہی کا احساس ہے تب تو سمجھیں کہ ہم نے ان کے حقوق کو سمجھا ہے، ورنہ جہاں سے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم نے اتنا کر دیا ہے، ہوتے ہیں بعض لوگ کہ ہم نے تو اتنا زیادہ ان کے ساتھ کر دیا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے اوپر اتنے روپے خرچہ نہ کیے ہوں گے جتنے ماں باپ کے اوپر ہم نے روپے خرچہ کر دیے۔
یہ غلط فہمی ہے، یقیناً اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا کہ وبالوالدین احسانا، امام سے جب سوال کیا راوی نے، مولا یہ احسان سے مراد کیا ہے؟ یہ قابل توجہ ہے، اور بالخصوص آج کے حالات میں اور آج کے ماحول میں، کہ امام فرما رہے ہیں کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس احسان سے مراد یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم اتنا زیادہ خیال کرو کہ ان کو اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کا موقع نہ دو۔ یعنی امام کی روایت ہے کہ یہ جو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خیال کرو کہ ان کو کبھی اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کا موقع نہ آنے دو۔ آپ انصاف سے بتائیے ہمارے کتنے پرسنٹ اولادیں، الحمدللہ آپ سب ہیں، لیکن عمومی طور پر کتنے لوگ اس حد تک ماں باپ کا خیال کرتے ہیں؟ یہاں تو آج الٹا ہے، ماں باپ کہتے رہیں ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ آج ہو رہا ہے، آج ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ شان یہ ہے کہ اپنے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ نہیں، اپنے حساب سے زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ماں باپ کی قرآن کی آیات اس بات کا پیغام ہے، کامیابی کا پہلا زینہ یہی ہے، کامیابی کا پہلا راستہ یہی ہے کہ جتنا ہم نے خیال کر لیا اتنا ہی کامیاب۔ اور دوسری چیز ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جو اہمیت کی بات میں نے عرض کی، کہ یہاں تک اہمیت ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ایک روایت ہے معصوم کی کہ اگر ماں باپ نے زندگی میں عاق کر دیا، اللہ محفوظ رکھے یہ نوبت نہ آنے پائے، اس لیے کہ اگر یہ نوبتیں آ جاتی ہیں تو پھر گویا ساری حدیں پار ہو چکی ہوتی ہیں، تب یہ نوبت آتی ہے کہ ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کو عاق کرتے ہیں۔ یقین رکھیے ماں باپ کی کبھی بھی محبت یا اپنائیت یا انسیت یا یہ لگاؤ اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو عاق کرے، اور اگر یہ نوبت آ گئی تو سمجھیے سارے راستے پھر انسان کی نجات کے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کریم ہے، دیکھیے اس بات کا بھی پیغام ہے، ماں باپ سب کچھ ہیں لیکن اس سے بڑا اللہ کریم و رحیم پروردگار ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ نے عاق کر دیا زندگی میں، اور مرنے کے بعد انسان کو خیال ہو گیا ماں باپ کی زحمتوں کا اور ان کی مشقتوں کا، اور اس نے مرنے کے بعد جس طریقے سے یاد کرنا چاہیے اس طریقے سے یاد کیا اور یاد رکھا، معصوم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ عاق کر کے چلے گئے ہیں لیکن مرنے کے بعد اولاد نے جیسے ایصال ثواب کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے، ویسے ادا کیا ہے تو اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کے عاق کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی روایت ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہم نے خیال کر لیا تو اللہ اس عاق کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ اسی روایت کا یہ ہے کہ زندگی میں تو ماں باپ نے عاق نہیں کیا، یعنی زندگی میں ماں باپ نے عاق نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی والدین کی محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے لیکن جلدی اولاد کو عاق کرنے پہ تیار نہیں ہوتی۔ بعض موقعوں پر یہ اولادیں والدین کی محبتوں کو سمجھ نہیں پاتی ہیں، لیکن ایک بات آج کے زمانے میں بعض وقت ماں باپ کی ڈانٹ بری لگتی ہے اور ان کی ناراضگی ناگوار ہوتی ہے، اور ان کا غصہ ہمارے لیے بعض موقعوں پر قابل تحمل نہیں ہوتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اتنے بڑے ہو گئے تب بھی ہم ڈانٹ کھا رہے ہیں، آج ہم اس سن کو پہنچ گئے تب بھی ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے۔ لیکن یقین رکھیے والدین کی محبت میں بھی، ڈانٹ میں بھی محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یقیناً ماں باپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اپنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں ہو سکتا ہے، اور والدین جیسے چاہنے والے اور محبت کرنے والے یقین رکھیے پوری کائنات میں کوئی مل نہیں سکتا ہے۔ دنیا لاکھ کتنی محبتوں کا اظہار کر لے لیکن والدین کی محبت کبھی بھی دوسروں کی محبت کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ یعنی بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں ہمیں تو ہمارے والدین سے زیادہ چاہتا ہے، اس کے نتیجہ بعض موقعوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب انسان پستیوں میں جاتا ہے تو ماں باپ کی محبتوں کو ٹھکرا کر جھوٹی محبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں سے چیلنج کر رہا ہوں، جو لوگ اپنے والدین کی محبت کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں دنیاوی جھوٹی محبتوں کے نتیجے میں، کبھی بھی زندگی میں انہیں سکون نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو اپنے ماں باپ کی محبت کو نہ سمجھ سکے وہ چند روزہ جھوٹی محبتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ بہرحال معمولی سے محبت اور عشق ہو گیا اور محبت ہو گئی، اس میں ماں کو بھی چھوڑنے پہ تیار ہے، ماں باپ والدین کو بھی چھوڑنے پہ تیار۔ یقین رکھیے ایسے افراد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے،
اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر چاہنے والا، جسے کہا ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں بے لوث محبت کرنے والا، اور اس میں بالخصوص ماں کا وجود ہے۔ باپ میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس بات کا جذبہ پایا جاتا ہو کہ پلٹ کے ہمارے ساتھ یہ بھی احسان کرے گا، یا بے لوث محبت نہ ہونے کا یا اس حد تک اخلاص نہ ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی باپ تو اولاد کی لیے زحمتیں برداشت کرنے میں ناگواری کا اظہار کر بیٹھتا ہے، لیکن ماں اس وجود کا نام ہے جو اپنے اولاد کے لیے جتنا بھی پریشان ہونا پڑے وہ آسانی سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ اس ٹھنڈک کے موسم میں آپ شاید بہت سے گھروں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک رات ہم کو بچہ نہ سونے دے تو دوسرے دن ہماری کیفیت کیا ہوگی، یا تو آدمی کہیں اور سوئے گا۔ ہوتا ہے آج مرد کے لیے ایک رات خالی خراب ہو جائے نہ سو سکے، لیکن اسی موقع پر سوچیں کہ ماں کتنی راتیں ایسی گزارتی، یعنی ایسی موقع پر سوچیں کہ ماں کتنی ایسی راتیں گزارتی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جو معیار قرار دیا ہے کہ من عمل صالح، جو بھی عمل صالح کرے وہ مؤمن، البتہ صاحب ایمان ہو، لیکن اسی عمل کے نتیجے میں لنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، کہ ہم اسے بہترین اجر دیں گے اور بہترین بدلہ دیں گے، البتہ یہ بھی ہے کہ حیاتن طیبہ، اس کے لیے پاک و پاکیزہ زندگی ہے۔ اولاً اس کا ایک پہلا معیار، پہلا مصداق یا نمونہ کامل اگر ہم دیکھیں تو صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت ذات گرامی ہے کہ اگر واقعاً دیکھنا ہو کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں، اور واقعاً دیکھنا ہو کہ اللہ نے انہیں اجر کیا عطا کیا ہے، جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ زندگی بھی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں جزا بھی دیں گے، اجرہم، ان کا اجر ہوگا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی انہوں نے کیا ہے اس سے بہت بڑھا کر۔ یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سی ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ اس کا بہت بڑا جواب خود ہی آیہ کریمہ ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مرد ہوگا تو ہم زیادہ بدلہ دیں گے اور عورت ہوگی تو کم بدلہ ملے گا۔ یہاں تو صاف صاف یہ جملہ ہے من ذکرن او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من عملہ، جو بھی عمل صالح کر رہا ہے۔ اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن نے یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی یہاں عمل صالح کے لیے، نیک کاموں کے لیے، اچھے بدلے کے لیے، حیات طیبہ کے لیے، بہترین اجر کے لیے نہ تو مرد ہونا معیار ہے نہ عورت ہونا معیار ہے۔ یعنی قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ قانون بنا رہا ہے، جو بھی عمل صالح کرے گا اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے بدلہ ہے۔ اور یہ شاید اس بات کا پیغام ہے، قرآن خود پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم نمونے کے طور پر قرآن میں دیکھنا چاہو کہ قرآن نے جس نے بھی ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر لیا ہے اسے بہترین انسان کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت اگر ہم خواتین میں آئے کہ زن فرعون جناب آسیہ کے لیے سورہ تحریم کی اگر آیات دیکھیے، البتہ نام نہیں ہے، زن فرعون کے نام سے قرآن نے خود پیش کیا ہے کہ فرعون کی بیوی، یعنی قرآن کے الفاظ ہیں اور وہ بھی ایک مومنین کے لیے نمونہ بنا ہے۔ یہ قابل غور ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ کہاں پر رہی ہے؟ فرعون کے ساتھ رہی ہے۔ کہاں زندگی گزارا ہے؟ فرعون کے محل میں زندگی گزاری ہے۔ کہاں پر زندگی گزار رہی ہے؟ فرعون جیسے ظالم و جابر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے اسے فرعون کی بیوی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی شاید اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی نگاہ میں صاحب ایمان ہونے کے لیے یا اہمیت کے لیے انسان کے لیے یہ بہانہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے سامنے ماحول کیسا تھا لہذا ہم نے ایمان کا سودا کیا ہے، ہمارے سامنے سختیاں کیسی تھی اس لیے ہم نے ضمیر کو بیچا ہے۔ یہ زن فرعون اور فرعون کی بیوی آج پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جب ایک عورت ہو کر فرعون جیسے ظالم کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے تو اگر کسی کے اندر حیا ایمانی، غیرت ایمانی پائی جائے گی، کبھی بھی نہ تو اپنے ضمیر کا سودا کرے گا نہ اپنے ایمان کا سودا کرے گا۔ یہ بھی آج ہمارا فریضہ ہے کہ بہرحال اصل ایمان کو بچانا ہے۔ اور کم از کم اس نمونے عمل کے بعد مردوں کے لیے تو پیغام ہے، جب ایک عورت فرعون کے ساتھ رہ کر اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے، جب ایک عورت فرعون کے ظلم اور جبر کو دیکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے،
اور اتنی حفاظت کی ہے کہ آج تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ البتہ اس کے بعد کی دوسری آیت میں قرآن نے بالکل اس کا برعکس منظر پیش کیا ہے، یعنی بالکل اسی کا برعکس قرآن نے منظر پیش کیا ہے کہ ایک طرف فرعون جیسا ظالم ہے، فاسق ہے، برا ہے، اس کے ساتھ رہنے والی اس کی شریک حیات جو زندگی کے ساتھی ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل، اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ لیکن پلٹ کا قرآن نے کہا کہ اس کے مقابل میں بھی کچھ اسلام میں نمونے ہیں۔ بہترین انسان کے ساتھ رہ کر بھی، یعنی آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ بہترین انسان کے ساتھ رہ کر بھی صاف صاف کہا ہے جناب نوح، جناب لوط جیسے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی، ان کی زندگی کا ساتھی ہو کر بھی ان کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یعنی اگر فرعون کی شریک حیات کو قرآن نے صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا ہے، تو نوح اور لوط کی بیویوں کو کفار کے لیے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ کسی کے ساتھ ہونا معیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود انسان کا ایمان و عمل معیار ہوا کرتا ہے۔ لہذا قرآن ایک معیار بیان کر رہا ہے کہ نہ رشتوں کو نہ دیکھو، صحابیت کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، بیوی ہونے کو نہ دیکھو، بیٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ سامنے والے کا ایمان کیسا ہے، عمل کیسا ہے۔ اگر ایمان و عمل بہت اچھا ہو، ولو فرعون کی بیوی ہو، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے، اور اگر ایمان و عمل اچھا نہ ہو تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمیوں کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دو نبی ہیں، دونوں نبیوں کے بیوی، نبی کی بیویاں ہیں۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اگر انسان واقعی ایمان والا ہے تو پھر اس کے اوپر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ماحول اثر انداز نہیں ہوتا۔ اب ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، نبیوں کا تذکرہ تھا اور دو نبیوں کا تذکرہ ہے، جناب نوح، جناب لوط کا تو قرآن نے نام لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں تک قرآن نازل ہوا ہے اس سے پہلے ہی کا تو واقعہ بیان کرے گا، اب گویا بعد میں آنے والے واقعات کو انہی آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں۔ یعنی اس لیے کہ ایک معیار ہے کہ قرآن نے جو باتیں کہہ دی ہیں اب اس کے مصداق کو آپ کو بعد میں بھی تلاش کرتے رہنا ہے۔ یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بات کہہ دی بس یہیں پر بات مکمل ہو گئی۔ مثال کے طور پر صاحبان ایمان کی اگر تعریف کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نزول قرآن تک جتنے لوگ مومن تھے خالی انہی کا تذکرہ ہے، جو بھی بعد میں صاحب ایمان ہوگا وہ اس آیت کا مصداق قرار پائے گا۔ اب اگر قرآن نے دو نبیوں کا تذکرہ کر کے ایک مثال دی ہے تو یہ خالی مثال ہی ہے، جہاں جہاں اس طریقے کے نمونے پائے جائیں وہ ساری آیات کا مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک معیار ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ میں ہونا، ماحول کا پروردہ ہونا یہ اور ہوتا ہے، لیکن ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا یہ اور ہوتا ہے۔ اب اس سے ایک چیز اور بھی کم از کم ثابت ہو گئی کہ انسان یہ کہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو گھر میں جا کر مجبور تھے یہ کرنے کے اوپر، ہم اس ماحول میں رہ کر یہ کرنے پر مجبور تھے۔ اور پھر یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ قرآن نے مثال کے طور پر جناب نوح، جناب لوط کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر نبی کو معلوم تھا، نبی علم لدنی کا حامل ہوتا ہے، نبی کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوتی ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اور آپ دھوکہ کھا جائیں یہ اور ہوتا ہے، لیکن نبی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعد میں پتا چلا کہ معاملہ کیسا ہے، لیکن نبی کے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پتا چلا کہ معاملہ کیسا ہے۔ بے شک نبی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں پتا چلے گا۔ تو پھر سوال ہوگا جب نبی کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب نوح، جناب لوط کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اگر نبیوں کو معلوم تھا تو پھر ایسے افراد کو اپنی زندگی کا ساتھی کیوں بنایا؟ آج ہمارے بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ جب ایسی تھیں تو نبی نے انہیں اپنی زندگی کا ساتھی کیوں بنایا ہے؟ کیا جناب نوح کو نہیں معلوم تھا کہ بیوی کیسی ہے؟ کیا جناب لوط کو نہیں پتا تھا کہ شریک حیات کیسے نکلے گی؟ ہم اور آپ تو ہو سکتا ہے کہ معلوم نہ ہو، لیکن جب نبی ہے اسے معلوم رہتا ہے
پہلی چیز ہے کہ حکمت خدا کیا ہے، مصلحت خدا کیا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اپنی زبان سے نہ کہہ دیں کہ کس وجہ سے یہ عمل انجام دیا گیا ہے۔ بہرحال حکمت خدا کو خدا جانتا ہے، مصلحت خدا کو خدا جانتا ہے، اور رسول جانتے ہیں کہ مصلحت کیا تھی، لیکن ظاہری اعتبار سے بہرحال اتنا کہنے کا حق ہے کہ چونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، غور کیجئے گا، چونکہ یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ انبیاء نمونہ عمل اس لیے ہیں کہ اب کوئی مرد یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیسے ہم زندگی گزاریں، اب کم از کم کوئی مرد یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ ایسے کے ساتھ کیسے زندگی گزارے۔ جب نبی ایسے ایسوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، صلوات محمد وآلہ محمد، یہ حقیقت ہے کہ جب نبی ظاہر سی بات ہے کہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جناب نوح کی بیوی نے جناب نوح کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، جناب لوط کی بیوی نے جناب لوط کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، یعنی انبیاء کی بیویوں نے ان کی زندگیوں کو جہنم بنایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ کیسے کیسوں کو جھیل لے گئے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام تک، بہرحال اس حد تک تو نوبت نہیں آ سکتی، یہ ایک گویا پیغام تھا کہ ہمیں بھی بہرحال تحمل، برداشت، صبر اور بہت سی سخت منزلوں سے گزرنا ہے، اور پلٹ کر بھی ایک نمونہ ہمارے لیے یہ جناب آسیہ کی جو مثال دی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن یک طرفہ بات کرتا ہے، قرآن نے اگر مردوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے، نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ ہر مرد بہرحال اب بہانہ نہیں کر سکتا ہے، تو اب کوئی عورت بھی بہانہ نہیں کر سکتی۔ جناب آسیہ کے لیے جو قرآن نے مثال دی ہے کہ فرعون کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، فرعون کے برے اثرات کو زندگی میں نہیں لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب جناب آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی کو نبھا سکتی ہیں، تو گویا اب ہر عورت اگر چاہ لے تو اپنے شریک حیات کے ساتھ زندگی کو گزار سکتی ہے، یعنی اب ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کیسے زندگی گزارے، وہ جذبہ ہمارے اندر ہو کہ ہمیں زندگی گزارنا ہو۔ بالخصوص ہم شیعوں کے لیے تو ایک مثبت چیز ہے، اور بہرحال کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ عمل اور کامیاب ترین زندگی کا نمونہ اگر کوئی ہے تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ایک کامیاب زندگی کا ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ بہرحال باتیں بہت سی سب کو چھوڑتے ہوئے ایک سیرت کے طور پر ہمارے سامنے حضرت زہرا کا ایک نمونہ عمل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، یہ تاریخیں اور یہ مہینہ ماہ جمادی ثانیہ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے اور ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور اتفاقاً اسی مہینے میں امیر المومنین کے ایک اور شریک حیات جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، جن کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو، ان کی بھی وفات کا یہی جمادی ثانیہ 13 تاریخ رحلت کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ۔ ایک بات قابل غور ہے، دیکھیں اہل بیت کی سیرت ہمارے نمونہ عمل ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو ہمارا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریک حیات، اس کا مطلب جب تک حیات ہے تب تک شریک کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے سماج کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ تعلیمات اسلام اور سیرت اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے ایسی معاملات ہیں، بہت سے کہ جہاں پر ہم لوگ سماج کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آل محمد نمونہ عمل ہے۔ اور ایک بات حساس ہے لیکن عرض کر رہا ہوں، بہرحال ہمارے بہت محترم افراد اور بزرگ افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امیر مومنین کے لیے کسی مولا متقیان کے لیے کسی نامناسب کام کا بھی تصور نہیں ہو سکتا ہے، یعنی امیر المومنین کوئی نامناسب کام نہیں کر سکتے۔ جب مولا کائنات نامناسب کام نہیں کر سکتے ہیں تو صدیقہ طاہرہ کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد امیر المومنین نے دوسرا عقد فرمایا ہے، اس کے بعد بھی عقد ہوئے ہیں، یعنی جب تک امیر المومنین کی زندگی تھی امیر المومنین اکیلے نہیں رہے،
مقابل پر بھی بہرحال بہت سے نمونے، اس میں سے ایک نمونہ امیر المومنین کی زندگی میں آئی ہیں، جناب اسماء بنت امیس، جو حضرت زہرا کے ساتھ شہادت کے وقت پر موجود تھی، امیر المومنین کی زوجیت میں آخر میں آئی ہیں، یعنی وہ بھی اکیلے رہنا گوارا نہیں کیا۔ یہ کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہمیں سماج میں اس جانب بھی توجہ دینا ہے کہ اگر مشیت خدا یا مصلحت خدا یا دوسرے معاملات کی وجہ سے اگر کوئی انسان تنہا ہو رہا ہے تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تنہائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں اگر قرآن میں آپ آیات کو دیکھیے تو اس عمل کے لیے قرآن نے خود کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، وَأَنكِحُوا کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ سماج اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں خود انسان قدم نہیں بڑھائے گا کہ ہمیں یہ عمل انجام دینا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سماج کی اور بزرگوں کی اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ یہ یقین رکھیے بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر البتہ بہرحال کسی حد تک اپنی زندگی کا بھی تجربہ ہے اور آپ سب بھی تجربہ ہے کہ جو انسان کو سہارا اس رشتے میں مل جاتا ہے، کسی بھی رشتے میں اس سہارا نہیں مل سکتا ہے۔ اولاد زندگی میں کتنا بھی خیال کر لے، لیکن جو سہارا شریک حیات سے ملتا ہے وہ اولاد سے نہیں ملتا ہے۔ بھائی کتنا خیال کر رہا ہو، والدین کتنا خیال کر رہے ہوں، لیکن انسان کو جو سہارا آپس میں اس رشتے میں ملتا ہے یہ اللہ کا ایک، خود قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے قرآن نے کہا یہ ایک نشانی ہے، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ نے خاص انسیت اور ایک خاص رابطہ رکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے، نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آپس میں ایک رابطہ رکھا ہے۔ جب رابطے کو رکھا ہے تو جب تک انسان باقی ہے اس رابطے کے انسان کو ضرورت ہے۔ اور پھر اگر مولا کائنات کی ہم سیرت کی بات کریں، 13 امیر المومنین کی بہرحال جو ازدواجی زندگی صدیقہ طاہرہ کے ساتھ 9 سال، اب غور کیجئے 9 سال آج بہت زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی 9 سال میں ایک بہترین زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ چاہے مولا کائنات ہوں یا حضرت زہرا ہوں، یہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ خالی ان کے فضائل بیان کیے جائیں، یہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ خالی ان کی تعریف کی جائے، یہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ خالی ان کے مناقب بیان کیے جائیں۔ اللہ نے اس کائنات میں انہیں صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ دیکھ دیکھ کے تعریف کرتے رہیں۔ اللہ نے اگر پیکر بشری میں اہل بیت کو بھیجا ہے تو صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ان کی مدح ثنا ہوتی رہے۔ اللہ نے تو ان کو نور کی شکل میں خلق کیا تھا، ان کی خلقت تو نورانی تھی، یہ عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، تو پھر پیکر بشری میں کیوں بھیجا ہے، انسانی شکل میں کیوں بھیجا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر تمہیں کامیاب زندگی کو سمجھنا ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنا ہے، ایک بہترین نمونہ عمل کو دیکھنا ہے، تو ہم تمہارے سامنے نمونہ عمل کو پیش کیے دیتے ہیں۔ ایک ذات نمونہ عمل علی ابن ابی طالب ہے، دوسری ذات نمونہ عمل فاطمہ زہرا ہے۔ نمونہ عمل کے معنی تعریف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نمونہ عمل کے معنی اس کے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ اور اگر نمونہ عمل کا مطلب اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو آج ہمارا فریضہ جب ایسے ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے تو پھر ہماری زندگی وہ ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں، ہمارا عمل وہ ہو جو امیر المومنین چاہتے ہیں، ہمارا کردار وہ ہو جو حضرت زہرا چاہتی ہیں۔ بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے آل محمد کی سیرت پر عمل کیا ہوتا، آج اگر ہمارے یہاں اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ آل محمد کو ہم نے آئیڈیل بھی مانا ہوتا، آج اگر اہل بیت کی مدح و ثنا کے ساتھ آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی، تو یقین رکھیے آج ہمارے درمیان کم از کم اختلافات نہ دکھائی دے رہے ہوں۔ اگر خیروں میں طلاق کے نوبتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے نوبتیں نہ آ رہی ہوتی۔ آج ہمارے اختلافات، طلاق کی نوبتیں، رنجشیں، دوریاں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اہل بیت کو مان تو لیا ہے، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کیا ہے۔ ورنہ آل محمد جیسا کردار، امیر المومنین جیسا کردار، جس کے سامنے ایسے آئیڈیل موجود ہو، بہرحال مختصر زندگی ہے، لیکن زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہم کیسے زندگی کامیاب سے گزاریں۔ جناب سیدہ نے گزار کر دکھایا ہے اور مولا کائنات نے گزار کر دکھایا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک پہلو یہ مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہونے میں، حق کو پہچاننے میں بھی نمونہ عمل ہے، حق کی معرفت میں بھی نمونہ عمل ہے،
حق تک کیسے پہنچا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، باطل کو کیسے پہچانا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، حق اور باطل کے درمیان کیسے امتیاز کیا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، کیسے صحیح راستے پر آیا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، باطل سے بے خوف ہو کر کیسے مقابلہ کیا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، باطل کا خوف کیے بغیر کیسے اس کے سامنے آیا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، حق کا دفاع کیسے کیا جائے اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ ظاہر سی بات نبی کی بیٹی ہمارا نمونہ عمل ہے، صدیقہ طاہرہ ہمارا نمونہ عمل ہے، یعنی حق کو پہچاننا ہے تو حضرت زہرا کو دیکھنا ہوگا، اگر حق تک آنا ہے تو حضرت فاطمہ کو دیکھنا ہوگا، اگر حق کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیکھیں یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ بسا اوقات بہت سے لوگوں کے لیے حق تو آشکار ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے باطل آشکار نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ یقین رکھیے بعض لوگوں کے لیے حق تو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، لیکن بعض لوگ باطل کو نہیں پہچان پاتے، اسی لیے حق کا پہچاننا انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، حق کا پہچاننا انہیں فائدہ نہیں، لہذا حق کی تعریف لاکھ ہم کرتے رہیں، ہم حق کی مدح و ثنا لاکھ کرتے رہیں، حق کا نام لاکھ لیتے رہیں، لیکن اسی وقت تو یہ حق ہمیں فائدہ پہنچائے گا کہ ہم باطل کو پہچان کر اپنے کو اس سے دور کر رہے ہو۔ اگر حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھیں، یہی تو ہمارے لیے کمال ہے کہ نبی کی بیٹی نے خالی حق کو نہیں پہچانوایا ہے بلکہ باطل کو بھی پہچانوایا ہے۔ اگر حق پر آنا ہے تو اس وقت تک ہم حق پر آ ہی نہیں سکتے جب تک حق کو بھی نہ پہچان رہے ہوں، باطل کو بھی نہ پہچان رہے ہوں۔ اسی لیے صدیقہ طاہرہ نے جب باطل کی بات آئی تھی کم از کم ناراضگی کا اظہار کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آؤ ہم سے باطل کو پہچان لو، اس لیے کہ رحمت للعالمین کی بیٹی اگر ناراض ہوگی تو وہیں پر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ جہاں پر ایک بات عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں۔ صدیقہ طاہرہ کی جب ناراضگی کی بات آئی، ایک مشہور روایت ہے، اولاً صحیح بخاری کے جملے ہیں کہ بنت نبی اس وقت اصحاب رسول سے راضی نہیں تھی۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ جائیں صحیح بخاری سے اور دوسری روایتوں سے سوال کریں کن کن اصحاب سے نبی کی بیٹی راضی نہیں تھی، خوش نہیں تھی، یہ مسلمات۔ اور یہاں تک نوبت آئی ہے کہ جب لوگ آئے ہیں تو صدیقہ طاہرہ نے جواب سلام نہیں دیا، لیکن ایک پہلو یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں اسلامی تعلیمات میں ایک حکم سلام ہے، اور بعض ہماری تہذیبیں ہیں اور ایک بعض اسلامی احکامات ہیں۔ اسلامی حکم ہمارے ہیں جو سلام کا ہے وہ سلام علیکم ہے، اور سلام علیکم کا جواب علیکم السلام ہے، اور اسلام میں سلام کے لیے مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد کے لیے سلام علیکم ہو اور عورتوں کے لیے آداب ہو، اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ سلام علیکم مردوں کے لیے بھی، اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہمارے یہاں حدیث قصہ ہے، سب سے بڑا ثبوت حدیث قصہ ہے۔ مثال کے طور پر امام حسن امام حسین تشریف لائے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے مادر گرامی کو آداب کیا ہو، نہیں، بہرحال یہ ایک تہذیب ہے، وہ ایک تہذیب ہے، بہرحال ایک تہذیب۔ یقین رکھیے کہ اسلام میں بعض اسلامی احکامات ہیں اور بعض اسلامی پہچانے ہیں، یعنی معلوم ہو کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں، مہذب ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ اسی لیے ایک روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جب سماج میں زندگی گزارو اور لوگوں کے درمیان رہو تو ایسے رہو کہ لوگ تم کو دیکھ کر شان سے کہیں کہ ان کے امام نے ان کی کیسی اچھی تربیت کی ہے۔ انہیں جملہ امام کا ہے کہ ایسے سماج میں رہو کہ لوگ تم کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ان کے اماموں نے ان کی تربیت کیسے کی۔ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ امام تک ہماری تربیت گویا لوگوں کے ذہنوں میں امام کا تصور آ رہا ہے، تو اس سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ ہمارے حلیے سے امام کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جائے گا بلکہ ہمارے کردار و عمل سے لوگوں کے طرف۔ آج ہمارے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے عجیب و غریب حلیے سے اپنے کو مولائی ظاہر کریں۔ آج ہو رہا ہے کہ عجیب و غریب بھگل بنا لی اور بڑے بڑے بال ہیں اور جتنا زیادہ ہم نے چڑھاوا چڑھا لیا اور پہناوا پہن لیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم مولائی پہچانے جائیں گے۔ روایات معصومین میں کبھی بھی اپنے لباس کو اہل بیت کی معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، اپنے بالوں کو اہل بیت کی معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ خود امام کا یہ جملہ کہ تمہاری
تمہارا عمل اور تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں امام صادق کے ماننے والے ہو. یعنی اپنے کردار و عمل کو ہم دلیل بنائیں کہ ہم امام صادق کے ماننے والے ہیں. ہمارا عمل ایسا ہو کہ آدمی عمل کو دیکھ کے کہے کہ ہاں امام کا چاہنے والا ہے. یعنی مولائیت کا معیار ہمارا کردار و عمل ہو، ہمارا حلیہ نہ ہو خالی. یعنی کوشش یہ کریں کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ ہاں واقعا دنیا یہ کہے کہ جب ان کا عمل ایسا ہے تو ان کے مولا کا عمل کیسا ہوگا. اور اس عمل کی بات آئی، معمولاً جو مجلسوں میں گزارش کی ہے کہ ہم کوشش کریں، یہاں بھی بعض جگہوں پر گزارش کی ہے کہ ہم اگر اہل بیت کی پہچان کی بات کریں تو اہل بیت کی بہت بڑی پہچان ان کا علم رہا ہے. آج شوق ہے کہ ہم کو علی والا لوگ پہچانے، تو پھر طے کر لیں اتنی محنت کریں گے کہ اپنے علم سے اپنے کو علی والا پہچانوائیں گے. اپنے بدن کے اوپر نام مقدس امیر المومنین لکھوا لینا، اس سے مولائی آدمی نہیں بن جاتا ہے، اس سے بلکہ توہین کی منزلیں آ جاتی ہیں. اس لیے کہ نام مقدس امیر المومنین کو بغیر وضو کے مس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو جہاں گردن کے اوپر ہم امیر المومنین کا نام لکھوائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اوپر مولا کائنات کا نام لکھوائے ہوئے ہیں، کبھی بغیر وضو کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کبھی غسل واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اس وقت اگر غسل واجب ہو رہا ہے تو گنہگار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر عشق علی ہے تو پھر وہ کام کریں جو علی ابن ابی طالب نے کیا ہے. مولا علی نے دنیا کو علم کے ذریعے اپنے دروازے پر جھکا کر بتایا ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں علی ہوتے ہیں. تو واقعاً اگر شوق ہے کہ ہم کو لوگ علی والا پہچانے تو اتنی محنت کریں کہ ہمارا علم ہماری پہچان بن جائے. لوگ ہمارے علم سے کہیں کہ چونکہ علی والا ہے لہذا اتنا پڑھا لکھا ہے. اور ہم لوگ بہرحال جو سامنے لکھا ہوا اسکول میں بیٹھے ہوئے آج، تو ہماری شاید ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے علمی میدانوں میں کوشش کرنا. ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی پہچانیں بنائی تھی. ہماری پہچانیں مثلاً ہمارے امام باڑے تھے اور ہمارے جلوس تھے، ہماری اذا تھی، اور یقیناً آج بھی ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن آج کے زمانے کی ضرورت صرف امام باڑے نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے کی ضرورت ہمارے اسکول اور کالج بھی ہونے چاہیے. ہم کوشش کریں کہ ہماری پہچان، ہمارا علم ہو، ہماری شناخت، ہماری تعلیم ہو، ہمارا علم سے ہم کو لوگ پہچانیں. اس لیے کہ موجودہ دور میں جو آپ حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، بہرحال اتنا یقین رکھیے جن کے پاس علم ہے وہی لوگ سر اٹھا کر جی پا رہے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سر اٹھا کر عزت سے جینا بھی آسان نہیں ہے. اور اگر عزت کے ساتھ جی رہے ہوتے تو یہ 57-56 ملک ذلت و رسوائی کا شکار نہ ہو رہے ہوتے. یہ 56-57 ملک کم نہیں ہوتے ہیں، دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں تعداد کے اعتبار سے. لیکن جتنی ذلت و رسوائی کا شکار یہ مسلمان ہے وہ دوسری قومیں نہیں. بھائی دولت بھی ہے، تعداد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تب بھی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ذلت و رسوائی کا ایک سبب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس آج تعلیم ہوتی تو پھر یہ نوبتیں نہ آتی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک دلیل کم از کم اس زمانے میں ہمارے سامنے موجود ہے. ان تمام ملکوں میں ایک طرف 56-57 اسلامی ملک ہیں، وہ سر اٹھا کر آج جی نہیں سکتے، یا جو بھی ان کا دل آئے مرضی ہو اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. انہیں وہ کرنا ہے جو ان کے حاکم کہیں. آج انہیں وہ کرنا ہے جو استعمار کہے. آج حکومتیں کر کے بھی اپنی مرضی پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہ آتی جب اسی دور میں ایک ملک ہمارے سامنے سر اٹھا کر نہ کھڑا ہوتا. بھائی ایک طرف 56-57 ملک ہیں اپنی مرضی پر عمل نہیں کر پا رہے، ایک طرف تنہا ایران ہے جو آج کسی بھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکا رہا ہے. بھائی تمام طاقتیں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے سر کو جھکا دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ بھائی کیا ان کے پاس تعداد پائی جاتی ہے؟ کیا ان کے پاس دولت پائی جاتی ہے؟ کیا ان کے پاس مال و منال پائے جاتے ہیں؟ سارے مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن سارے مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہے. آج عزت کے ساتھ سر اٹھا کر نہیں رہ پاتے ہیں. صرف ایک ملک ہے جو عزت کے ساتھ سر اٹھا کر رہ رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ پہلے دن سے ایران نے اپنے جوانوں کو علمی میدانوں میں آگے بڑھایا، جس کا اثر آج دیکھ رہے ہیں. یقین رکھیے اللہ کا سہارا ہے، اہل بیت کا کرم ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے جوانوں کو ٹیکنالوجی میں نہ بڑھایا ہوتا تو آج اسرائیل کا مقابلہ کر لینا آسان نہیں تھا. یہ تو آج ہمارے سامنے ثبوت ہے کہ اگر ہم بھی محنت کر کے آگے بڑھیں گے تو ہمیں بھی سر اٹھا کر جینے کا موقع ملے گا. علم نہیں ہوگا تو یہ نہ سوچیں کہ باپ کی پراپرٹی ہے عزت سے رہ لیں گے.
بینک بیلنس موجود ہے ہمیں عزت مل جائے گی، نہیں، اس کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو دولت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے آج سر اٹھا کر نہیں رہ سکتے، جس کے پاس علم ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ آج ہم بھی اگر علم حاصل کریں، محنت کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا ایک مشن ہو علمی میدانوں میں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہماری پہچان ہمارا علم ہو، ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی یہ تصور ہو کہ ہمیں علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، اپنے سارے کاموں میں یہ مشن ہو کہ ہمیں سماج سے جہالت کو ختم کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ہم سماج سے جہالت کو ختم کریں گے اتنا ذہن بھی کھلتے ہیں، ورنہ اس کا نمونہ ختم کرتے ہوئے ابھی صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے دن ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ البتہ ایک طرف تقریباً 3 مہینے مکمل ہو گئے، کل 3 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ 7 نومبر سے معاملہ شروع ہوا تھا اور کل 7 جنوری ہے۔ اس پورے 3 مہینے میں کتنے بے گناہ قتل کیے گئے، تقریباً 25,000 کی تعداد معمولی نہیں ہوتی، اور اس میں 50% زیادہ بچے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے 50% زیادہ بچے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ اس بے دردی سے آج جو قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قابل افسوس یہ بھی ہے کہ سب مسلمان ہیں، یعنی جو مارے جا رہے ہیں سب مسلمان ہیں۔ اور اس کا ایک نمونہ ابھی پرسوں نرسوں جو واقعہ ایران میں ہوا، کرمان میں، بہرحال بظاہر ذمہ داری ISIS نے لی، بظاہر ذمہ داری ISIS نے لی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر زمانے میں استعمار کا اعلی کار ہر ایک آسانی سے ہوتا نہیں ہے۔ استعمار کا اعلی کار آسانی سے نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ یہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کلمہ شہادتین کہتے ہیں، لیکن جہاں پر دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہوتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو حضرت زہرا نے راستہ بتایا تھا اس راستے کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اگر جناب سید کونین کے بتائے ہوئے راستے کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج ISIS کی شکل میں کوئی اپنے کو مسلمان کہنے والا دکھائی نہ دے رہا ہوتا۔ ورنہ آپ سوچئے ایک طرف 3 مہینے ہو گئے، 25,000 کی تعداد میں مسلمان بے گناہ قتل کیا گیا، ان میں سے کسی ایک نے ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا ہے، اور دوسری طرف کرمان میں 100 کے قریب لوگوں کو قتل کیا ہے۔ الزام کیا ہے؟ یہ کافر ہیں اور یہ مشرک ہیں۔ بھائی جو علی الاعلان مسلمانوں کو مار رہا ہے تم ان کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہو، بھائی جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تم ان کا مقابلہ نہیں کر رہے ہو، اور جو کلمہ شہادتین کہہ رہا ہے، اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، اپنے اسلام ہونے کو ثابت کر رہا ہے، اسے تم الزام لگا کر قتل کر رہے ہو۔ یقین رکھیے جہاں پر ابتدا میں انحراف آتا ہے اس طریقے کے نمونے سامنے آتے ہیں۔ یہ حضرت زہرا کا معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ جناب سید کونین کا تذکرہ معمولی نہیں ہے، یہ بعض شخصی معاملات نہیں ہے کہ ہم آسانی سے گزر جائیں۔ اگر حضرت زہرا کی زندگی میں امت مسلمہ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوتا کہ در علی کو چھوڑ کر ہمیں غیروں کے دروازے پر نہیں جانا ہے تو یہ نوبتیں آج ہمارے سماج میں دکھائی نہ دے رہی ہوتی۔ ورنہ انصاف سے بتائیے کیا مسلمان اتنا پستیوں میں جا سکتا ہے کہ آسانی سے بے گناہوں کو قتل کر رہا ہو؟ لیکن ہیں بے غیرت مسلمان جو آج بڑی بے غیرتی سے اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اس لیے کہ جہاں قرآن کا اعلان یہ ہو کہ من قتل نفسا بغیر نفس قتل الناس جميعا، جو ایک نفس کو بغیر قتل خطا کے مار دے تو پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک طرف معیار قرآن تو یہ ہے، اور دوسری طرف اتنی آسانی سے لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا، یہ بھی انسان کے سامنے قابل غور چیز ہے۔ بات تھی نمونہ عمل کی، حضرت زہرا نے ہمارے سامنے نمونہ عمل پیش کیا ہے، زندگی کا نمونہ تھا۔ امیر المومنین کے سامنے ایک بہترین زندگی تھی، اور جن حالات میں حضرت زہرا نے زندگی گزاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھے حالات تھے، گھر میں فاقوں کی نوبتیں رہی ہیں، لیکن اس فاقے کی نوبتوں میں بھی حضرت زہرا نے بہترین کردار ہمارے سامنے پیش کیا، اور کوئی ایسا زندگی کا رخ نہیں ہے جہاں کسی طرح کی کمی کا تصور ہو۔ عظمتیں اپنی جگہ ہیں، فضیلتیں ظاہری کردار کے اعتبار سے آپ سوچئے، روایت جو ہمارے یہاں ہے کہ صدیقہ طاہرہ 18 سال کا سن ہے، شہادت ہوئی، محراب عبادت میں اتنا کھڑی ہوتی تھیں کہ یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ ایک 18 سال کے جوان کے پیروں میں آسانی سے ورم نہیں آ جائے گا، اس کے معنی ہے کہ اتنی زیادہ عبادت تھی، کثرت عبادت تھی، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ عبادت مصلی پر کھڑی ہوئی ہے تو بچوں کا خیال نہیں ہے،
بچوں کے خیال میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، بچوں کی طرف توجہ دینے میں بھی کمی نہیں۔ آج ہمارے ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے۔ حضرت زہرا کی زندگی میں تمام مصروفیتوں کے باوجود باقاعدہ اپنی اولاد کو ٹائم دیتی تھی، باقاعدہ حضرت زہرا بچوں کو وقت دیتی تھی، باقاعدہ بچوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ روایتیں موجود ہیں، کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ تمام مصروفیتوں میں بچوں سے کوئی ذرہ برابر غفلت نہیں ہوئی۔ جہاں بچوں کا بھی خیال ہے، عبادت میں بھی کسی طرح کی کمی نہیں ہے، شوہر کی کمی میں بھی، کی خدمت میں بھی کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے۔ آخری لمحات میں امیر المومنین کا جملہ یعنی مولا کائنات کو ہیں، وہاں منہ دیکھی بات نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا آپ نے جس طریقے سے گھر کو چلایا ہے، کوئی عورت اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جملہ امیر المومنین کو ایک سند دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے خیال کیا ہے۔ فرمایا تھا کہ علی جس طریقے سے خدمت کرنا چاہیے میں نے کر سکی، لیکن ایک جملہ اور فرمایا تھا کہ علی میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں 2-3 کام نہیں کیے۔ یہ بھی ایک شاید بہترین اور کامیاب زندگی کا معیار حضرت زہرا نے آخری لمحے کی وصیتوں میں فرمایا۔ یا علی میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، یا علی میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یعنی ہمیشہ میں نے صداقت کا خیال کیا ہے۔ یا علی میں نے کبھی زندگی میں خیانت نہیں کی، میں نے ہمیشہ امانت داری کا خیال کیا۔ یا علی میں نے زندگی بھر آپ کی اطاعت و پیروی کی، یا علی میں نے کبھی آپ کی اطاعت و پیروی سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ اور ایسے موقعوں پر حضرت زہرا نے اطاعت و پیروی کی ہے کہ جہاں پر آج بہت سے نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جس وقت حضرت زہرا نے صدیقہ طاہرہ نے جواب سلام نہیں دیا تھا، ایک پہلو تو عرض کرنا تھا لیکن بات رہ گئی کہ جناب سیدہ نے جب جواب سلام نہیں دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے تو صدیقہ طاہرہ نے ملنے سے انکار کیا ہے، یعنی امیر المومنین سے روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ نے ابتدا میں ملنے سے انکار کیا ہے، اور رسول نے جناب فاطمہ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا۔ یعنی جس وقت یہ لوگ آئے ہیں کہ ہم بنت نبی سے ملنا چاہتے ہیں اور معافی مانگنا چاہتے ہیں تو منع کر دیا تھا، لیکن جب مولا کائنات واسطہ بنے ہیں ایک جملہ فرمایا تھا، یا علی آپ کی جو مرضی ہوگی فاطمہ اس کے آگے سر کو جھکائے گی۔ یعنی اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک سیرت تھی، ایک پیغام تھا، ضروری نہیں ہے کہ جو دل میں آ رہا ہو وہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت جذبات کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن اس وقت صدیقہ طاہرہ کے اس عمل کو نگاہوں میں رکھنا ہے کہ مرضی امام ہماری نگاہوں میں رہے۔ بعض وقت جو دل میں آتا ہے ہم آسانی سے کہنا چاہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ یہ جملہ کیوں نہ کہیں اور یہ بات کیوں نہ کہیں اور اس بات کا اعلان کیوں نہ کریں۔ نہیں، ہمیں صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو نگاہوں میں رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق بات پر عمل ہر وقت ہر اعتبار سے کیا جائے۔ بعض وقت مصلحتوں کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اور مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ امام وقت ہوتا ہے، اور امام وقت کی مصلحتوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہر ایک نہیں ہوتا ہے، وہ فقیہ و مجتہد ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں بسا اوقات جذبات میں آنے کے ساتھ ساتھ حضرت زہرا کے اس کردار کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے کہ جو دل میں آئے وہی نہیں کرنا ہے، ہر حق بات کا اظہار ہر جگہ ایک طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ مصلحتوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، اور ان مصلحتوں کو چونکہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں لہذا جو اہل ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ صدیقہ طاہرہ سے جب امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ علی کی مرضی یہ ہے کہ یہ لوگ گھر میں آئیں، آپ سوچئے ہم اور آپ نہیں برداشت کریں گے، لیکن حضرت زہرا نے یہی تو نمونہ عمل پیش کیا۔ اگر امام وقت کی مرضی ہو تو پھر فاطمہ بھی اس بات کا اظہار کرنے کے باوجود میں ملنا نہیں چاہتی۔ فرمایا کہ علی گھر آپ کا ہے، آپ امام وقت ہیں، آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں، جو علی آپ کا فیصلہ ہوگا فاطمہ اسے قبول کریں گے۔ لہذا فاطمہ صدیقہ طاہرہ نے قبول کیا ہے۔ اور دوسری منزل جس وقت سخت مرحلہ تھا، جب لوگ امیر المومنین کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے، یعنی خود یہ جملہ آپ محسوس کیجئے کہ کبھی کبھی اس طریقے کے امتحانات بھی آدمی کو دینا پڑ سکتے ہیں، حق کے لیے، حق کے دفاع کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے، ورنہ امیر المومنین جیسا انسان پوری انسانی تاریخ میں قابل تصور نہیں ہے کہ اس کے گلے میں کوئی رسی کا پھندا ڈال دے۔
لیکن جب وقت پڑتا ہے، جب امتحانات کی منزلیں آتی ہیں، تو ایسے ایسے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ امتحان ایسا تھا کہ نبی کی عظیم الشان بیٹی دیکھ کے ایک دفعہ تڑپ گئی. اس لیے کہ آپ سوچئے کہ جس وقت حضرت زہرا تشریف لائی ہیں، اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب کیفیت ایسی ہے کہ عام انسان شاید اٹھ بھی نہ سکے. اس لیے کہ وقت ایسا ہے کہ بس ختم کر رہا ہوں. ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس سے اچانک انتقال ہو اور آپ سب کو احساس ہے، لیکن علی کے دل سے پوچھئے کہ گھر میں کسی خاتون کا گزرنا کسے کہتے ہیں؟ کن امتحانات سے گزری ہیں؟ جس وقت مسجد میں آئی ہیں، کیفیت یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، جس سے پسلی ٹوٹی ہے، پہلو ٹوٹا ہے، بازو ٹوٹا ہے. اس عالم میں بھی جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا، سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ جب کہا کہ علی کے گلے میں رسی کا پندہ ڈال کر لے گئے ہیں، اپنے غم کو بھول گئیں، اپنے کو سنبھالا ہے، مسجد میں تشریف لائیں، اور جو منظر دیکھا ہے ایک دفعہ دیکھ کے بنت نبی تڑپ گئیں. منظر یہ تھا کہ علی کے گلے میں رسی کا بندہ تھا اور سر کے اوپر، گردن کے اوپر تلوار ہے، اور یہ مطالبہ ہے کہ علی بیعت کرے. جیسے ہی اس منظر کو دیکھا، ایک دفعہ حضرت زہرا نے تڑپ کے جو حسرت بھرا جملہ کہا تھا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی. ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں نبی کی بارگاہ میں بددعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دوں گی. یعنی بنت نبی بھی دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں. یہ معمولی جملہ نہیں تھا جو حضرت زہرا نے فرمایا ہے، یعنی خالی یہ منظر تھا. آپ سوچئے جب حضرت زہرا دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں تو کوئی چاہنے والا یہ منظر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے امام علی کے گلے میں رسی کا بندہ ہو، کسی چاہنے والے کی نگاہوں کے سامنے علی کے گردن کے اوپر تلوار ہو. نہیں، کبھی کبھی حق کو بچانے کے لیے بھی امتحانات دینے پڑتے ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت زہرا نے جملہ کہا ہے کہ میں بابا کی قبر پر جا کر تمہارے لیے بددعا کروں گی، امیر مومنین نے اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا ہے. ایک دفعہ سلمان کو بلا کر کہا، سلمان جا کے فاطمہ سے کہہ دو بددعا کے لیے ہاتھوں کو نہ اٹھائے. عزیزو، جناب سلمان نے آ کر جملہ کا، شہزادی بددعا نہ کیجیے. عجب انداز سے جواب دیا ہے، سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے آقا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو تمہارے مولا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ عجب جملہ کہے شہزادی، خود مولا نے کہا ہے بددعا نہ کیجیے. عزیزو، جو ابھی تک بددعا کے لیے جا رہی تھی، جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ علی نے کہا ہے، فوراً جملہ فرمایا، جب میرے آقا نے کہا ہے، جب میرے مولا نے کہا ہے تو میں بددعا نہ کروں گی. عزیزو، شہزادی نے بددعا نہ کی، لیکن بددعا نہ کرنے کا ایک اثر یہ ضرور ہوا کہ علی کو بچایا ہے اور اپنے ساتھ لے کر بیت الشرف میں آئی اور ایک دفعہ مسکرا کے چہرے علی کو دیکھا. عجب جملہ کا کہ علی، اگر آپ سختیوں میں ہو تو فاطمہ سختیوں کو برداشت کریں گی. اے علی، اگر آپ خیر میں ہو تو فاطمہ خیر کو دیکھے گی. عزیزو، شاید مسکرا کر ایک جملہ کہا، میں نے قربانیاں تو دی لیکن اپنے امام وقت کو بچا لائی. لیکن آئے زینب اولیاء مقام، جس نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن جب دل زینبیہ پہ آئی تو امام وقت کے سینے پہ ظالم کو دیکھا، چلتا ہوا کن خنجر تھا. تڑپ کے شاید یہی جملہ کہا ہو، اے مادر گرامی، تم نے بھی امتحانات دیے تھے لیکن امام وقت کو بچا لیا، لیکن زینب اپنے امام کو بچا نہ سکی. نگاہوں کے ساتھ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. پالنے والے مرحومہ کے درجات کو عالی فرما. پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما. حاضرین کے اعزاز مرحوم ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. پالنے والے ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے طول عمر اور طول حیات عطا فرما. جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. خدایا اس دور میں ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حضرت زہرا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
پالنے والے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ معبود ہم سب کو محنت کا عادی بنا دے۔ پالنے والے ہماری قوم سے بیکاری کا خاتمہ فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ جو سر فہرست ظالم طاقتیں ہیں، ان ظالم طاقتوں کا خاتمہ فرما۔ معبود ظالموں کے ظلم کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ خدایا مظلومین کی نصرت و حمایت فرما۔ پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی بے گناہ مارے جا رہے ہیں، بے گناہوں کا قتل عام ہے، خدایا اہل بیت کا واسطہ اس قتل عام کا خاتمہ فرما۔ خدایا جہاں جہاں حق کے ماننے والے ان سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدایا حضرت زہرا کو ہم سے راضی فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کی معرفت عطا فرما۔ خدایا وہ دن ہم سب کو نصیب فرما کہ ہم اپنے امام کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریحانہ خاتون بنت موسیٰ کاظم صاحب کی روح کو اصال کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد مومنین کرام سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید حیدر امام ابن سید علی نقی مرحوم اور ریحانہ خاتون بنت سید موسیٰ کاظم کی ارواح کو اصال ثواب فرما دیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین قافلہ لوٹ کے جب اہل حرم کا آیا، قبر زہرا پہ تھے یہ بنت علی کا نوحہ، بعد عاشور تیری بیٹی پہ وہ ظلم ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ مجھے چین ملا، دل پہ جو گزری ہے کس طرح بتاؤں اماں، کیسے میں اپنی مصیبت کو سناؤں اماں، جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا، میں بہت روئی تڑپ کر اماں، سماعت فرمایا حضرات، جہاں جہاں بھی تصور شرط ہے، ایک ایک من پہ توجہ چاہتا ہوں۔ جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا، میں بہت روئی
روئی تڑپ کر عمار. نیچے لگے بادشاہ بھی جو ڈھائے گئے زینب پہ ستم، چھن گئی سر سے ردا خیمے جلے لٹ گئے ہم، مجمع عام میں کنبے کو تیرے لایا گیا. میں بہت خاص طور پر من میں توجہ چاہتا ہوں حضرات، تصور شرط ہے. جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا، میں بہت روئی تڑپ کر عمار. ایک بیمار پہ توڑے گئے وہ رنجو مہان، مائیں بہنیں سر بازار تھی پابند رسن، کوئی دیکھے نہ جو منظر اسے دکھلایا گیا. میں بہت روئی تڑپ کر عمار. جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا، میں بہت روئی تڑپ کر عمار. قید خانے میں سکینہ کو جو یاد آئے حسین، اس کے نالوں سے ہوا شام کا زندہ بے چین. باپ کا سر پہ تسکین جو بھجوایا گیا، میں بہت روئی تڑپ کر عمار. جس گھڑی شام کے دربار سماعت فرمائے حضرات، تصور شرط ہے. میں بہت روئی تڑپ کر عمار. روزے عاشور قیامت کا یہ ایک منظر تھا، اور گرفتار مصیبت تھا نبی کا کنبہ. خون کے آنسو ہر ایک گام پہ رلوایا گیا. خاص طور سے من پہ توجہ چاہتا ہوں حضرات، تصور شرط ہے. شام کے دربار میں لے جایا گیا، میں بہت روئی تڑپ کر عمار. کیا بتاؤں تمہیں کیا شام غریباں میں ہوا، جس کو دیتے تھے علی اور پیامبر بوسا. نوک نیزہ کی بلندی پہ وہ سر لایا گیا. میں بہت روئی تڑپ کر عمار. جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا، میں بہت روئی تڑپ کر عمار. جس گھڑی خیمے میں آیا تھا
ستم کا لشکر لے لیے شمر نے کانوں سے سکینہ کے گوہر تو کہ آہن میرے بیمار کو پہنایا گیا میں بہت جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا میں بہت روئی تڑپ کر سربراہ ناصر دربار تھی بنت حیدر ایک قیامت تھی بپا روح زمین پر جا پر جس گھڑی قافلہ دربار میں ٹھہرایا گیا تڑپ کر جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا میں بہت روئی تڑپ کر جس گھڑی شام کے دربار میں لے جایا گیا میں بہت روئی تڑپ کے اماں حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما۔